السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس قرآن حدیث کی روشنی میں صرف 10 منٹ کا مدرسہ۔ آئیے ہم آپ کو اس 10 منٹ کے مدرسے کے اندر 10 باتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، تاکہ آپ کو صحیح اور سچ بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے کوئی ہٹ کر بات نہیں ہوگی۔ تو چلیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے، جو 10 سوال ہم آپ کو بتائیں گے اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کتنے سال میں کی، کتنے دن میں کی، کتنے مہینے میں کی؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی کائنات کے اندر ہے بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، بعض جگہ صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، یعنی زمین کو، آسمان کو کتنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، زمین جو ہے اس کا پہلے مادہ تیار کیا گیا، اور ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ زمین کا مادہ تیار کیا گیا، پھر آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا، اسی طرح زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں اللہ رب العزت نے کر کے ہم انسانوں کو بتا دیا۔ 6 دن کے اندر کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر مکمل کر دیا۔ آج ہم ایک گھر بنانے کے لیے مہینوں لگا لیتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو مکمل کر دیا، پوری کائنات کو بنا دیا۔ تو میرے دوستوں، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں، یعنی ہمیں ان کی پیدائش میں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، کوئی تھکان کا احساس نہیں ہوا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تھکان نہیں، مجھے کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کر رہے میرے دوستوں سورہ قاف کے اندر۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کا جھک جانا کیا ہے، ستارے کیسے جھک جاتے ہیں؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان نبی العاص رضی اللہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو رہی تھی، آپ دنیا میں جب تشریف لا رہے تھے اپنی ماں کے شکن سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب قریب آ گئے اور لٹک آئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے، اتنے قریب آ گئے ستارے، ستاروں نے گھیر لیا میرے دوستوں۔ یہ ہے ستاروں کا جھک جانا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستاروں نے سلام پیش کیا، ستارے جھک گئے۔ چلیے دوسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے کیا؟ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیر لو، یعنی سر کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو، یعنی غسل کر لو۔ اگر آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، یا کسی خواب غفلت کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے ہیں، احتلام ہو گیا ہے، تو آپ اس سے غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، تب نماز میں شرکت فرمائیں۔ یہ ہے فرض کے بارے میں۔ چوتھا سوال ہے، دعا کرنا کیا عبادت ہے؟ تو میرے دوستوں، دعا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ نقصان سے بچنے کے لیے، پانچواں سوال ہے کیا نقصان سے بچنے کی کوئی حدیث ہے، کوئی دعا ہے میرے دوستوں؟ نقصان سے بچنے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو ہم کو بتلائی نہ ہو۔ نقصان سے بچنے کی بھی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اور ہمیں کسی کام میں نقصان نہیں ہوگا، تو پڑھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ چلیے ہم چھٹے نمبر کی بات کرتے ہیں۔ چھٹا نمبر یہ ہے، چھٹا سوال یہ ہے کہ سود کھانا جائز ہے یا سود حرام ہے؟ سود کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، سود یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کے حوالے سے ہم بتائیں گے سود کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ بالکل بھیانک شکلیں ہوں گی ان کی، بہت برے لوگ ہوں گے، اتنے ڈراؤنے لوگ ہوں گے جو سود اور بیاج کا لین دین کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بہت ہی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے سود اور بیاج سے۔ چلیے ہم 7ویں نمبر کی بات کرتے ہیں کہ دنیا پر راضی ہونا۔ دنیا پر راضی ہونا یعنی جو کچھ مل گیا اس پر راضی ہونا، کیا اور کچھ سوال کرنا یا دنیا والوں سے سوال کرنا؟ چھٹا سوال ہے کہ دنیا کے بارے میں قرآن کے حوالے سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں کتنا ملے گا آدمی سوچ نہیں سکتا۔ دنیا میں چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو گزار کر توکل کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے، دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ یعنی دنیا کو آخرت کو بھول کر دنیا میں زندگی گزار لے کہ یہی سب کچھ ہے بس، اور یہاں سے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آخرت سب سے بڑی چیز ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ تو چلیے ہم 8ویں نمبر کی بات کرتے ہیں کہ تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چل، مجھے جلدی لے چل، آگے بڑھاؤ، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے میری ہلاکت آئے، تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے۔ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے، تمام مخلوق سنتی ہے، صرف انسان اور جنات نہیں سن سکتے، ان کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے انس اور جن کے علاوہ تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مردے کی آواز سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اتنی خوف اور اتنی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے، اتنی بھیانک آواز ہوگی۔ تو میرے دوستوں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، ہر علاج کا یعنی ہر بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ طب نبوی سے علاج یہ ہے، 9واں سوال یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے کچھ حدیث کے اندر ہے بالکل۔ نمبر 9 یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے مروی کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے ہاں تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو اپنے اوپر۔ کون سی دعا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد احد من شر ما یجد. یہ دعا ہے، ایک بار ہم پھر دہرا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد احد من شر ما یجد. یہ دعا ہے، آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے. اگر کسی کو بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو آئیے ہم 10ویں سوال کے بارے میں بتاتے ہیں. 10واں سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشیاں اور خوشخبریاں سناؤ. لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو. اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے. جب غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لے، یا وضو کر لے، یا لیٹ جائے. تو میرے دوستوں، یہ ہو گئے 10 سوال آپ کے اور جواب میرے. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس چینل کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم.